بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، ہمارے اس وطن پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، یہاں خوشحالیوں کے موسم جلد اترے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ آج وزیر اعظم عمران خان فیصل آباد کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ تاجروں اور صنعت کاروں سے انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ فیصل آباد اتنی ترقی کرے گا کہ مانچسٹر والے کہیں گے فیصل آباد ہم سے بہت آگے نکل گیا اور ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے تاجروں اور صنعت کاروں کو کچھ مراعات دینے کا اعلان کیا اور کچھ ایسی مراعات جو پہلے دی جا چکی ہیں اس کا اعادہ کیا۔ اس موقع پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک پیکج کا اعلان کیا۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر وزیر اعظم چند روز میں افغانستان کے دورے پر جا رہے ہیں اور حال ہی میں پاکستان نے افغان طلبہ کے لیے وظائف کا بھی اعلان کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے افغانستان کی حکومت کے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے ہمیشہ ہی دوستانہ اور محبت بھرا رویہ روا رکھا جاتا ہے۔ اس دورے کی کیا اہمیت ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر تیزی سے پھیلتے ہوئے کورونا اور دہشت گردی کے ممکنہ حملے کی وجہ سے سیاسی جلسوں پر پابندی کا اعلان کیا گیا، لیکن پی ڈی ایم کے شیڈول کے مطابق ابھی 3 جلسے باقی ہیں۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم کو یہ جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس طرح کا امپیکٹ کر پائیں گے جو پہلے انہوں نے بنایا تھا یا نہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کورونا ہو یا کچھ بھی ہو پی ڈی ایم کوئی اپنا جلسہ یا احتجاج جو ہے اس کو منسوخ نہیں کرے گی۔ پھر آج مریم نواز آج مانسہرہ گئی ہوئی تھیں، انہوں نے وہاں اپنے رشتے کو بھی جتلایا، بہت سارا گرجیں برسیں، گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں کیں اور بھی انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جبکہ ایک آدھ دن پہلے یہ بات رپورٹ ہوئی تھی، کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کے دور میں پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اصل بات کیا ہے، کیا کہیں اندر میں پاکستان پر دباؤ موجود ہے یا نہیں ہے، یا پاکستان کے اندر موجود کچھ لوگ کیا اس بات کے حق میں ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں، اندر کی بات کیا ہے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مسر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسر برلاس صاحب، سب سے پہلے وزیر اعظم کا دورہ فیصل آباد، وزیر اعظم جو ہے فیصل آباد کو اچھی طرح فوکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا میرے لیے بہت اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ فیصل آباد اور کراچی کو ترقی کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد والے لوگوں نے ایک صحیح لیڈر کا چناؤ کیا، ان کو اندازہ تھا، ان کو پتہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے میرا بندہ منتخب کیا ہے تو اس وجہ سے نہیں، فیصل آباد اور کراچی ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے بات تو صحیح کی ہے کہ ایک تو کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ ہے اور فیصل آباد جو ہے ایک بڑا صنعتی شہر ہے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے، جی بالکل ایسے۔ اور دنیا کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں فیصل آباد چند گنے چنے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صحیح۔ فیصل آباد اور کراچی میں ایک مماثلت بھی ہے، دونوں شہر پالن ہار ہیں۔ واہ، خوبصورت لفظ استعمال کیا آپ نے، پالن ہار۔ ہاں، تو کراچی میں بھی لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں اور سیٹھ بن جاتے ہیں، ایسے فیصل آباد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو گزشتہ دنوں فیصل آباد نے جو کام دکھایا وہ یہ ہے کہ اس کی کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کی کئی ممالک میں صنعتیں بند ہیں، تو فیصل آباد کو ٹیکسٹائل کے آرڈرز بہت ملے، اتنے آرڈرز ملے کہ اپنا 30 سال بعد ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بحال ہوئی، ماشاءاللہ۔ 50,000 لومز چالو ہو گئی، 30,000 اور لگنے جا رہی ہیں، صحیح ہے، اور آرڈرز بہت ہیں۔ آرڈر مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد سے محمد شاہین تبسم صاحب، سابق چیئرمین پاکستان ہاؤزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن اور ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد چیمبر آف کامرس، ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جناب شاہین تبسم صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ شاہین تبسم صاحب، آج وزیر اعظم وہاں موجود تھے اور جہاں وزیر اعظم موجود تھے آپ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، تو آپ ذرا چشمدید واقعات ہمیں بتائیے، وہاں کیا ہوا؟
खान साहब ने असल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ पैकेज अनाउंस किए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं समझता हूं कि उन पैकेजेस का कुछ फायदा नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी की एडिशनल कंजम्पशन पे जो उन्होंने रेट की कमी की बात की है, तो पिछले साल से जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा वो तो सिर्फ उसी को फायदा मिलेगा ना। अच्छा। तो ना ही पिछले साल से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होनी है और ना ही उसका कोई फायदा मिलना है, इसलिए कि इंडस्ट्री जो है ना वो 50% बंद हो चुकी है। अच्छा। ये कहना गवर्नमेंट का कि इंडस्ट्री बहाल हो रही है, जब बहाल होगी उस वक्त देखेंगे। सूरत हाल तो ये है जनाब कि ना सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री की ज़बू हाली ये है कि इंडस्ट्री 50% बंद हो चुकी है, बल्कि जो स्किल लेबर है वो भी फारग है इस वक्त। लेकिन वज़ीर आज़म जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं और जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं, उससे तो ये लगता है ना कि वो ये चाहते हैं कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हौजरी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव करे और बेहतरी की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, लेकिन देखें सबसे ज्यादा हम जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो लोग हैं ना, हमारा सबसे जो अहम तरीन रॉ मटेरियल है वो कॉटन और कॉटन यार्न है। अब कॉटन यार्न की ये सूरत हाल है कि इस महीने के दौरान 20 से 25% इसका रेट इंक्रीज हुआ है। अच्छा। और हम कंपेटेबल ही नहीं रह रहेंगे जब देखें ना कि एक कॉटन यार्न का एक बैग 20,000 का 30,000 में हो गया, और भाई हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है, तो मैं तो समझ रहा हूँ एक तो लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है, सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। सेकंडली अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इसलिए मिले हैं कि कोरोना का जो रजीम चल रहा है उसमें पाकिस्तान को एकदम से ये ऑर्डर्स आए हैं अभी अक्टूबर में, लेकिन जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो अक्टूबर में तो बढ़ी है। देखना ये है कि ये कॉन्स्टेंटली अगर ये रहती है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट में इजाफा होना चाहिए। अच्छा तबस्सुम साहब, एक बात ये बताएं कि ये तो आपने एक तजिया पेश कर दिया कि इंडस्ट्री की सूरत हाल ये है, वज़ीर आज़म ने वहाँ क्या क्या अनाउंस किया जो समझते हैं कि फैसलाबाद की बेहतरी हो पाएगी उससे? सर देखें, मुझे मेरी मौजूदगी में एक लॉयर ने अपनी ये डिमांड की कि आप यहाँ हाईकोर्ट का बेंच जो है ना वो एस्टेब्लिश करवा दें। पीएम साहब ने बड़ी अच्छी बात किया कि मैं भी चाहता हूं कि ना सिर्फ यहाँ पे फैसलाबाद में बेंच बने क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे अमीर शहर है, लेकिन हर डिवीजन में बने, तो मैं भी चाहता हूं ये बने। मगर ये ऐसी अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई है कि उन्होंने कोई ऐसी डायरेक्शन दी हो या ऐसी अनाउंसमेंट की हो कि बना दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक बात थी, उस बात को एक उन्होंने पॉजिटिवली उसका रिस्पॉन्स दिया है। और सर मैं एक बात बड़ी जरूरी करना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने पीएम साहब से पहले खिताब किया, उन्होंने 13 अरब का वो पैकेज आज चौथी मरतबा मेरे सामने अनाउंस किया है। अच्छा वज़ीर आला, एक शाहीन तबस्सुम साहब, मैं समझने के लिए और नाजरीन को समझाने के लिए सवाल दोबारा एलेबोरेट कर रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने आज एक 13 अरब के पैकेज का अनाउंस किया और ये वो पैकेज है जो 3 दफ़ा पहले हो चुका है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, और यही पैकेज जून में पीएम साहब भी फैसलाबाद में आगे अनाउंस कर चुके हैं वही 13 अरब का। अच्छा, वो अभी मिला नहीं है? 3-4 दफ़ा अनाउंस हो गया है सर, अभी कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो एक ईंट भी नहीं लगी, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई है ना, आपके सामने है जो सारी चीजें। अच्छा, तो ये जो तबस्सुम साहब एक इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है सी पैक के तहत फैसलाबाद में, उसकी क्या सूरत हाल है? नहीं, वो इंडस्ट्रियल जोन थे ऑलरेडी, वो पहले भी एक बन चुका और एक अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन मजीद बन रहा है। इसमें वैसे शक कोई नहीं है कि वो लैंड एक्वायर हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उस जगह में इंटरेस्टेड हैं और इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। वहाँ चाइना भी जाहिर है, वो भी उनकी भी इंडस्ट्री लग रही है यहाँ, इस लिहाज से तो ये चार्मिंग है। ये इंडस्ट्रियल जोन की जो अगर बात कर रहे हैं तो मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि कोई अभी तक नुकसानात की तो बात की, आप इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, आप वहाँ लीडरशिप में मौजूद हैं, ताजर कम्युनिटी की, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी की, आप सजेशन क्या देंगे फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? सर जी, इस वक्त तो जो बर्निंग इशू है ना वो है कॉटन यार्न का। सही। और कॉटन यार्न ही हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे हमारी प्रोडक्ट्स जैसे सॉक्स हैं, वेस्ट है, हमारे जो शर्ट्स हैं, जो जितनी भी निटवेयर की जो हमारी कमोडिटीज हैं, तो आप ये देखें कि जब तबस्सुम साहब एक मिनट बढ़ गई है, इसकी कास्ट बढ़ने से तबस्सुम साहब बात सुने, तबस्सुम साहब बात सुने, आपकी तरफ से ये मुतालबा है
اور جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کاٹن کے ریٹ کو مناسب رکھے، اسی جگہ پر رکھے جہاں کاٹن پہلے ملتی تھی. یہی مطالبہ ہے. بالکل. ہاں، اس کے لیے مطالبہ یہ بنتا نا کہ جو کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے اس پر جو ڈیوٹیز لگ رہی ہیں اس میں کمی کی جائے، ڈیوٹی میں تاکہ پاکستان میں یہ را مٹیریل ہمیں سستا اویلیبل ہو. ٹھیک ہے جی، آپ کو چاہیے کہ را مٹیریل جو ہے وہ آپ کو سستا چاہیے. محمد شاہین تبسم صاحب، سابق چیئرمین پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرز اینڈ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مسر برلاس صاحب یہ تو تصویر کا ایک اور رخ پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ اس سے وابستہ ہیں، ان کی اپنی ہاؤزری انڈسٹری ہے. یہ کہتے ہیں چیزیں ہمیں مہنگی ملیں گی تو ہم کیا کریں گے، ہم عالمی منڈی میں کیسے مقابلہ کریں گے. ہوا کیا پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ تبسم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کاٹن کا ریٹ زیادہ ہے. ظاہر ہے جب را مٹیریل ہی آپ کو مہنگا ملے گا تو کیا کرے گا انڈسٹریلسٹ. درست ہے. حکومت نے ایک نیکی کی، ان کے لیے بجلی سستی کر دی، انرجی سستی کر دی. صحیح ہے. یعنی حکومت جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی تھی کر دی. درست ہے. اب حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جو کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے اس پہ ڈیوٹیاں ختم کرے تاکہ سستی کاٹن فیصل آباد میں ملے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت پڑی باہر سے کاٹن منگوانے کی. صحیح ہے. دیکھیے آج سے 50 سال پہلے تک پنجاب کے ہر گھر میں چرخہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ سرگودا میں اگر چرخہ تھا، کسی گاؤں میں، گجرانوالا میں تھا، سیالکوٹ میں تھا، تو کاٹن ہوتی تھی تو چرخہ تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. کپاس ہوتی تھی تو چرخہ تھا نا، ایسے عورتوں نے چرخہ تو نہیں رکھا ہوتا تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 40-50 سال سے ہم نے کاٹن ایریا ختم کیا. صحیح ہے. ہم اس کو لے آئے جنوبی پنجاب پہ. جنوبی پنجاب پہ بھی صنعت کاروں نے یہ ظلم کیا کہ وہاں شوگر ملیں لگا دی اور گنا کاشت کرانا شروع کر دیا. صحیح. تو ہماری جو کاٹن کی زمین تھی وہ کوئی شوگر نگل گئی، وہ گنا بالکل نگل. صحیح ہے. یہ بڑا ایک مسئلہ واقعی یہ بنیادی چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ کپاس کی پیداوار بہتر ہوگی تو پھر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھے گی، اور کپاس کے کسان کو بھی شیلٹر دینا ہوگا، اس کو بھی پروموٹ کرنا ہوگا، اس کو بھی مدد کرنا ہوگی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم کے دورہ فیصل آباد کا جائزہ لے رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم چند دنوں میں افغانستان کے دورے پہ جا رہے ہیں اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ابھی پاکستان نے کچھ دن پہلے، ابھی بلکہ وہ ڈیٹ موجود ہے، 30 نومبر تک تاریخ ہے، افغانستان کے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے. 3000 طلباء جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جس میں خواتین کے لیے 100 نشستیں رکھی گئی ہیں. پاکستان کی طرف سے ہمیشہ افغانستان کے لیے اچھا جسچر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں عموماً وہاں سے اکثر دہشت گردی اور دہشت گردوں کی آمد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اشرف غنی کا دورہ، عبداللہ کا دورہ، وزیر اعظم کا دورہ افغانستان، اس ساری صورتحال کو مظہر برلا صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نے حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے، پہلے بھی ہم نے بڑا حق ادا کیا، افغان مہاجرین کو سنبھالے رکھا، ان کو یہاں ہر قسم کی سہولت دی ایسے اور ان کو کوئی تنگی تکلیف نہیں آنے دی. درست ہے. اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہیں. درست ہے. بالکل بھائیوں کی طرح، جیسے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو رکھتے ہیں ویسے. ایسے ہی بالکل حق میزبانی ادا کیا. اب یہ علامہ اقبال اسکالرشپ ہے تو علامہ اقبال کی خاص حیثیت ہے. آپ دیکھیے کہ ان کی اردو اور فارسی زبان میں شاعری ہے. اب یہ جو افغانستان ہے، افغانستان کی سرکاری زبان تو فارسی ہے. درست ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو اس کو آپ علامہ اقبال سے ذرا ملائیں. اور ان کو اچھا، یہ فارسی دانوں کو اور فارسی بانوں کو علامہ اقبال سے محبت بھی بے تحاشا ہے. بڑی
کمال کی دیکھیے ایران میں، افغانستان میں اور دوسرے ممالک میں جہاں فارسی بولی جاتی ہے وہاں اقبال لاہوری کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ایک تو یہ اچھی بات ہے، اچھے ہمسایوں کی. جیسا کہ آپ نے فرما دیا کہ ہمیں وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، لیکن ہم نے پھول پیش کر دی ہیں پھر بھی. کل جناب والا ہماری طرف سے آپ کی نوجوان نسل کے لیے یہ اسکالرشپ حاضر ہے. افغان بچے پڑھیں گے ہمیں خوشی ہوگی، افغانستان کے لوگ پی ایچ ڈی کریں گے ہمیں خوشی ہوگی، بالکل صحیح. اور ہم یہ سارا کچھ اپنے وسائل پہ اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے. بالکل صحیح. اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم ان کو پھر بتاتے چلتے ہیں کہ یہ ابھی اسکالرشپ جاری ہیں. یہ ابھی ڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، اشتہارات آ چکے ہیں، پاکستان کی ایچ ای سی کی ویب سائٹ سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور 30 نومبر تک آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے. اگر اس آپ کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو پورے افغانستان کے 3000 طلبہ اور 100 خواتین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں. اچھا، اب پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو. ایک پرامن افغانستان ہی ہماری بقا کے لیے بڑا ضروری ہے. درست ہے. اب افغانستان میں جو دہشت گردی وہاں سے پروموٹ ہوئی تو اس میں دیکھیے انڈین کا قصور ہے، افغان حکومتوں کا بھی قصور ہوگا کہ انہوں نے وہاں جگہ فراہم کی، ان کو ایکٹیویٹیز کرنے دی. مگر اب چونکہ جب عبداللہ پاکستان آئے تھے تو کئی باتوں پہ بات چیت ہوئی، اور اسی طرح جب وزیر اعظم جائیں گے تو وہاں بات چیت ہوگی. افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے امن کی خاطر، اپنی اگلی نسلوں کو بچانے کی خاطر انڈیا کو جواب دیں، جس طرح انڈیا کو ایران نے جواب دیا. افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دیں اور ان کے کونسل خانے وہاں ختم کریں. اس لیے ختم کریں کہ وہاں وہ جو راہ کے دفاتر بنائے ہوئے ہیں وہاں تو انڈین شہری ہیں ہی نہیں، تو کونسل خانے کس لیے، کیا کام کر رہے ہیں. وہ یہ سوچنے کی باتیں یہ کرنی چاہیے افغان گورنمنٹ کو بھی. اور افغانستان کے لیے بھی سب سے بہتر یہ کہ دیکھیے راستہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کو امن اور سکون سے رہنے دیں اور خود بھی امن اور سکون سے رہیں. پاکستان تو افغانستان میں اناج بہت پہنچاتا ہے، افغانستان کی ٹریڈ یہاں سے ہونی ہے، اور افغانستان کو تو چاہیے کہ وہ سی پیک کے ساتھ منسلک ہو جائے. چونکہ خطے میں سارے ممالک ہو گئے، کیا ایران نہیں سی پیک کے ساتھ، کیا پاکستان نہیں، کیا بنگلہ دیش نہیں، نیپال نہیں، شری لنکا نہیں. اور تو یہ جو ہے افغانستان، اس کو بھی چاہیے کہ یہ جلد از جلد اس عمل میں شامل ہو جائیں، اور وہاں سے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے افغانستان میں. اچھا، حال ہی میں ایک ڈوزیئر آیا جس میں بڑی بات کی گئی، کراس بار ٹیررزم کی بات ہوئی اور سارے معاملات ہوئے. تو کیا مظہر برلا صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس موقع پہ وزیر اعظم کو میرا خیال ہے اس کی ایک کاپی ساتھ لے کے جانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جناب یہاں حالات جو ہیں یہ ہیں اور ان پہ قابو ڈالیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل جانا چاہیے، اور یہ چیزیں پیش بھی کرنی چاہیے. اس لیے پیش کرنی چاہیے کہ اشرف غنی صاحب کو اگر کوئی بھول چوک ہے تو ان کو نظر آنا چاہیے کہ ان کا ملک کیا گول کھلا رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک طرف سے پھول بھیجے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے کانٹوں کی بارش ہو رہی ہے. تو کانٹوں کی بارش کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ حضور اگر کوئی ملک ہمیں اسکالرشپ دیتا ہے، اگر کوئی ملک ہمارے لیے اناج پیدا کرتا ہے، اگر کوئی ملک ہماری وجہ سے بدامنی کا شکار ہے، تو ہمیں اپنی ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے خطے میں بدامنی پھیلی، خطے میں دہشت گردوں کی کاروائیاں پھیلی. اچھا، اور افغانستان کی سرزمین سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نفرت کا کاروبار مسلسل جاری ہے. قندھار، کابل، جلال آباد کے بھارتی کونسل خانے اور یہاں جو سرحد کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ مسلسل جاری ہیں، اور انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ صرف جو ہے پاکستان کے خلاف نفرت کو پروموٹ کرنا ہے، پاکستان کی کاز کو سبوٹاج کرنا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی جو دیرینہ دوستی ہے اور پاکستانیوں اور افغانستانیوں کی جو محبتیں ہیں ان میں دراڑیں ڈالنی ہیں. اس کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ وزیر اعظم کا یہ دورہ کتنا معاون ثابت ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں افغانستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ کونسل خانے آپ ختم کریں. دوسرا مجھے انڈیا پہ بھی حیرت ہوتی ہے، چین کا نام ہی نہیں لے رہا. اب وہاں ادھر سے مار پڑتی ہے. لداخ میں اس وقت -20 کے قریب درجہ حرارت ہے.
اور یہ نقطہ جماعت سے گر چکا ہے، 20 درجے نیچے ہے۔ وہ وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں 2 ڈویژن فوج پہلے تھی انڈین، اس پہ 100 کروڑ روپیہ روزانہ خرچہ آتا تھا۔ اب انہوں نے 15,000 مزید فوجی بھیجے ہیں انڈینز نے، لیکن وہاں جو لڑائی ہے ادھر لڑنا امریکہ کے بھی بس کی بات نہیں۔ وہ کیسے؟ چین والوں نے ایسے ہتھیار متعارف کرائے ہیں جن کی نہ کوئی آواز آتی ہے، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے بندہ، لیکن کام ہو جاتا ہے۔ وہی وگڑے تگڑے دا پیر ڈنڈا نہیں سر، نہیں جس ڈنڈا طرح بھی مارا ہے، جو اس طرح وہ زخمی نہیں سر، کیا ہے، یہ اور جو عجیب و غریب حالت تھی نہیں سر، یہ یہ بھارتی فوجیوں کی تباہی۔ سر یہ بیجنگ یونیورسٹی کے کچھ لوگوں نے ایک لیزر ٹیکنالوجی تیار کی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، جو وہ لیزر چھوڑتے ہیں تو جو بھی فوجی وہاں ہوتے ہیں یا عام آدمی، کسی کا سر چکرانا شروع کر دیتا ہے، کسی کو کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کا کچھ ہوتا ہے، نڈال ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا جو علاج وہاں کر رہا ہے چین انڈیا کا، کہ تبت سے نکلنے والے سارے تبت جو ہے اس کو واٹر بینک کہا جاتا ہے ایشیا میں، اور اس واٹر بینک پہ جو انڈین دریا مختلف نکلتے ہیں، یہ دیکھیے تبت سے ہماچل سے نکلنے والے دریاؤں میں سے 3 ہمارے پاس بھی آتے تھے۔ ہمارے پاس ستلج آتا تھا، بیاس آتا تھا، راوی آتا تھا، لیکن انڈیا نے وہاں ڈیم بنا کے ان دریاؤں کا پانی روکا۔ انہوں نے تو دریائے جیلم کو بھی معاف نہیں کیا، وہاں کشن گنگا بنا ڈالا۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ مادھوپور ڈیم بنا لیں راوی پہ، آپ ستلج بیاس کو اکٹھا کر کے باکھڑا ڈیم بنا لیں، آپ چناب پہ بھگریار ڈیم بنا لیں، آپ جیلم پہ کشن گنگا ڈیم بنا لیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان بنجر ہو جائے، لیکن ایک قدرت کا سسٹم ہے۔ اب جو چین وہاں 37 ڈیم بنا رہا ہے تبت میں، اس میں دیکھیے جو انڈیا کا سب سے بڑا دریا ہے برہما پترا، وہ بھی وہاں سے نکلتا ہے۔ برہما پترا 7 انڈین ریاستوں کو پانی سپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے باقی دریا، کیا بیاس اور ستلج کا جو پانی پاکستان کے لیے روکا گیا تھا یا راوی کا، وہ چین روک لے گا۔ وہاں 37 ڈیم بن رہے ہیں، اگلے 3 سے 4 سالوں میں یہ ڈیم بن جائیں گے۔ جو انڈیا ہمیں بنجر کرنا چاہتا تھا وہ خود بنجر ہو جائے گا، وہ خود بنجر ہو جائے گا اور بندر بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے جی۔ یہ تیزی سے کورونا بھی پھیل رہا ہے، دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں بھی ISPR کے ترجمان نے دفتر خارجہ نے اس دن بتایا، پھر سیاسی جلسوں پہ پابندی کی بات بھی کی گئی، اور PDM کے جلسے بھی باقی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں، وزیر اعظم نے اناؤنس کیا جلسوں پہ پابندی، اپنے جلسے منسوخ کیے، لیکن جو بات ہم اکثر کرتے ہیں نا کہ انتظامیہ پہ اس حکومت کی گرفت مضبوط نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم کے اعلان کے بعد جلسہ ہونا چاہیے تھا؟ لیکن انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ کیوں ہوا؟ مرسیرا والا ٹھیک ہے، جب پوری دنیا کو کرونا کھا رہا ہے، کرونا لڑ رہا ہے دنیا کے ساتھ، تو آپ جلسے کروا رہے ہیں، تو وہاں کے DC جو DPO ہے یا کمشنر ہے اس کو پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ نے کیسے ہونے دیا؟ آپ نے گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں وہ ان کو مد نظر نہیں رکھا، تو یہ تو پوچھنا چاہیے۔ لیکن اپوزیشن کہتی ہے بھائی یہ جو ہے ہاں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ہمارے نہیں، ایک تو ان کا پہلا موقف یہ ہے کہ ہمارے اجتماعات سے خوف زدہ ہو کر کورونا کی آڑ لی جاتی ہے، یا دہشت گردی، ممکنہ دہشت گردی کا ڈراوا دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سر دہشت گردی کا تو ڈراوا کیا، ہر جلسے میں دہشت گردی کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کرونا کا بہانہ بنا کے، کرونا ویسے دنیا میں پھیل رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ اور جلسے تو عمران خان نے بھی کیے ہیں، انہوں نے گجرانوالہ میں ایک چھوٹا جلسہ کیا، عمران خان نے حافظ آباد میں بڑا جلسہ کر دیا، اس کا سوات میں بھی جلسہ ہوا، اب گلگت بلتستان میں کس طرح جلسے ہوتے رہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی اس وجہ سے رکاوٹ بن رہی ہے کہ وہ کرونا کے باعث، ایک حقیقت ہے۔ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جلسے تو حکومت کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں،
لیکن جو جلسوں کی اجتماعی صورتحال ہے اور جو کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اور جو ممکنہ دہشت گردی کے خطرات ہیں، بہرحال وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے پی ڈی ایم کے ممکنہ جو جلسے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی کورونا ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم نے اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے، ہمارے جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ جی مظہر برلا صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جلسے ہمارے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اسی بات کا اعادہ مریم نواز نے بھی کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی۔ مریم نے تو آج جلسہ بھی کیا۔ جی ہاں، تو حکومتی جو فیصلے ہیں یا اقدامات ہیں ان کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائیں گے۔ ان کے اندر بڑی لیدے بھی ہوئی ہے، اور ای این پی والے جو ہیں وہ ابھی تک نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں، مسلم لیگیوں سے، کہ بھئی ہم ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، اگر انہیں تقریر کرنی ہے تو پہلے یہ لکھیں کہ کیا وہ کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ نہیں وہ تو مریم کے ٹویٹ بھی ہے، پتہ نہیں اصلی ہے یا جعلی ہے کہ طبیعت خراب ہے نواز شریف صاحب کی دوبارہ۔ وہ تو خراب ہونی ہے جی۔ اب وہ جو جن لوگوں نے ان کو بھڑکایا تھا، اور الحمدللہ پاکستانی قوم نے ان کا بیانیہ مسترد کر دیا، چونکہ پاکستانی افواج کے خلاف جو بھی کوئی مہم چلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ مہم تو چونکہ بیرونی ملکوں سے چلائی جاتی ہے، یہاں تو لوکل اعلیٰ کار ہے نا، یہ تو ایجنٹ ہیں ان کے، ایجنٹس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوشش کی اور یہ بیانیہ جو ہے بری طرح لوگوں نے مسترد کیا، اور ابھی آپ نے حالیہ الیکشن جو ہوا گلگت بلتستان میں، وہاں دیکھا کس طرح نون لیگ کے بیانیے کو لوگوں نے مسترد کیا۔ ظاہر ہے جی، اپنی مسلح افواج کے خلاف کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا کوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تحریک تو چلانے کی کوشش کریں گے، جلسے کرنے کی، وہ خفت مٹانے کی کوشش کریں گے، مگر گزارش یہ ہے کہ جب اگر کرونا بڑھتا ہے تو لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو ایک تو آج جو جلسہ ہوا مریم نواز کا، اس پر حکومت کو ہزارے کے کمشنر سے پوچھنا چاہیے، مانسیرا کے ڈی پی او سے، ڈی سی او سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایس او پیز کیوں نہیں فالو کیے، آپ نے ایس او پیز کا احترام کیوں نہیں کیا۔ لیکن مظہر برلا صاحب پھر وہی بات کہ وہ کہتے ہیں باقی دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے، نہ کوئی آپ کا لاک ڈاؤن ہے، نہ آپ سکول بند کر رہے ہیں، نہ آپ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ادھر سے بھی، تو یہ سارا زور اپوزیشن کے لیے کیوں ہے بھائی؟ نہیں بھائی، دیکھیے انہوں نے اپنے جلسے بھی تو منسوخ کیے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کہتے ہیں سکولوں کا فیصلہ اگلے ہفتے ہوگا۔ نمازیوں سے اپیل کی ہے کہ جس طرح آپ رمضان میں کرتے تھے اسی طرح کریں، سوشل ڈسٹنس رکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جلسوں میں تو سوشل ڈسٹنس نہیں رہتا، ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس سے کرونا پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں موسم سرد آ رہا ہے، سرد موسم میں ویسے ہی ہمارے جو کئی بوڑھے لوگ ہیں وہ ویسے بیچارے نزلے زکام کھانسی کا زیادہ شکار رہتے ہیں، جوان بھی رہتے ہیں۔ ایسے چلیں، اس کے باوجود اگر پی ڈی ایم کرتی ہے، مثلا 22 کو ان کا پشاور میں ہے، 22 نومبر کو، ٹھیک ہے جی، 30 نومبر کو ملتان میں ہے، اور 13 دسمبر کو جو ان کا فائنل شو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کرنا ہے کہ وہ لاہور میں ہے، یہ 3 جلسے ہیں۔ اب یہ پابندیاں نہ مانتے ہوئے بھی اگر یہ کر گزرتے ہیں تو کیا یہ لوگ اتنے اکٹھے کر پائیں گے؟ وہ اپنا جس طرح کہ انہوں نے ایک شو کیا تھا گجرانوالہ میں، کراچی دیکھیے ابھی لوگ کم ہوں گے، اس لیے کم ہوں گے کہ جیسے جیسے کرونا پھیل رہا ہے لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے، لوگ جلسوں اجتماعات کوئی بھی ہوں اس میں کم جائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ جلسے فلاپ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جلسے فلاپ ہو جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ اور مریم کی آج بڑا غصہ تھا، اور وہ کہتی تھی ووٹ چوروں نے ملک ٹھیک بنایا ہے یا نواز شریف والا ملک ٹھیک تھا، تبدیلی کے حوالے سے آج لوگوں سے انہوں نے جلسے میں بڑا کچھ پوچھا، پھر اپنا رشتہ بھی گنوایا، منصیرہ کے ساتھ ہماری پرانی محبت ہے اور پرانا رشتہ ہے۔ پرانا محبت ہے، پرانا رشتہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کبھی اپنے سسرال نہیں گئی،
یہ 2015 کی بات ہے جب کیپٹن صفدر کی والدہ فوت ہوئی، تو 6-7 دن گزر گئے تو کسی نے پوچھا نہیں تھا، تو پھر وہ رشتہ دار ذرا پوچھتے تھے کہ صفدر آپ کے سسرال میں سے کوئی نہیں آیا، تو صفدر صاحب پھر ایک دن جاتی عمرہ گئے اور ادھر سے انہوں نے جا کے کوئی ترلا منت کر کے تیار کیا، تو پھر بیگم کلثوم نواز اور میاں نواز شریف تیار ہوئے اور صفدر جو تھا وہ ان کے ساتھ ہی وہاں گیا ہیلی پہ فاتحہ کرنے کے لیے۔ تو مریم نواز صاحبہ تو کبھی اپنے سسرال گئی نہیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں ہم نے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا ہے۔ چلیں بہرحال جیسے بھی اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے۔ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے دوبارہ، ایک خبر ہوئی وزیر اعظم کے ریفرنس سے کہ بڑا دباؤ تھا ٹرمپ کے دور میں، پھر اس کی دفتر خارجہ نے تردید کی، اس کو اس انداز میں تو تردید نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم نے کیا کہا دباؤ تھا یا نہیں، لیکن ایک وضاحتی بیان تھا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے۔ دیکھیے جب نہیں مانیں گے علی رضا علوی صاحب، میں کسی وضاحتی بیان پہ بات نہیں کرتا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اسرائیل کے حوالے سے دباؤ تھا پاکستان پہ۔ اچھا، یہ جو ٹرمپ کا داماد ہے جان کوشر، یہ یہودی ہے اور یہ چاہتا ہے اسرائیل اپنے پنجے بلند کرے، آگے پھیلائے پر۔ اب پاکستان مسلم دنیا میں ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، جس کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، باصلاحیت نوجوان ہیں، آبادی کے اعتبار سے بھی ایک بڑا ملک ہے۔ تو اسرائیلیوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان تسلیم کرے، مگر اس دباؤ کے باوجود جو امریکیوں کا بھی دباؤ ہوگا، برطانیہ کا بھی ہوگا اور عالم اسلام کے ٹھیکیداروں کا بھی دباؤ تھا، اور وہ ٹھیکیدار انڈیا سے بھی ملے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا، یہ وزارت خارجہ یہ بھی اگر وضاحت کر دیتی نا کہ پچھلے دنوں ایک تو ہمارے وزیر اعظم نے یہ انکار کیا کہ میں کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، پھر ہماری قیادت کی باتیں ہوئیں ایک اسلامی ملک جو ٹھیکیدار ہے اس سے، تو ہمارے بندوں نے بڑی اکڑ کے بات کی، انہوں نے کہا تمہیں پیسے چاہیے، وہ ہم بینک آف چائنا کو کہتے ہیں دے دیتا، پھر لیکن یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ہٹ گئے تو تمہیں کچے کھا جائیں گے فلانے فلانے ملک۔ صحیح ہے۔ تو طبیعت صاف ہوگی شہزادے کی۔ اب شہزادہ جو ہے وہ کہتا جی وہ بس جی یہ کریں وہ کریں، بس پیار محبت۔ صحیح ہے جی، جو لوگ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ان کو ہمارے اس ملک کے جو محافظ ہیں اور اس ملک کو جو دیکھتے ہیں اور ملک کی پالیسیوں کو جو چلاتے ہیں وہ بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی آنکھیں دکھائیں، وہ بھی آئینہ بھی دکھائیں کہ پاکستان کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں پھیرنے سے یا آپ کی آنکھیں دکھانے سے اس کا کچھ بگڑ سکتا ہے۔ پاکستان پر اللہ کا سایہ اور پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے ملک کی بہتری و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ آج اتنے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔